آج کا دن اور اس کی عصر کے بعد کی مبارک ساعتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو اپنے محبوب اور اپنے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہاں جمع فرما دیا، الحمدللہ۔ اور یہ ایسی محبت ہے جو کبھی فنا نہیں ہونے والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد تمام بڑائیاں، تمام کبریائیاں، تمام عظمتیں ختم ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور جامع ترمذی یہ صحاح ستہ میں شامل ہے، جو احادیث کی 6 کتابیں ہیں، اور اس کے راوی ہیں اس حدیث کے حضرت عبداللہ ابن مسعود، بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ملا نہیں، ہم محروم ہو گئے، نہ ہم نے چہرہ نبوت کی زیارت کی، نہ ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا، نہ ہم نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ایسی ہے، فرمائے کہ اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن جو سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا، اور قیامت کا دن ہو، قیامت کی ہول نہ کیا، بڑے بڑے انبیاء کرام کی پکار نفسی نفسی ہوگی اس موقع پر، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، آپ کی صحبت مل جائے، آپ کا قرب مل جائے، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی۔ فرمائے کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، اکثرہم علیہ، جو سب سے زیادہ دنیا میں درود شریف پڑھتا تھا، وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ آپ دیکھیے، آپ کا درود شریف دنیا میں جتنی زیادہ تعداد میں آپ پڑھیں گے، ایک ایک درود شریف یہ آپ کو قریب کر رہا ہے رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ اور قیامت کے دن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، سمجھ لیجئے اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جو ہم درود شریف پڑھیں گے، بہت مختصر ترین درود شریف ہے، لیکن مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ القول البدی
میں یہ درود شریف موجود ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس درود شریف کو صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں، 70 رحمت کے دروازے۔ اب آپ سوچئے وہ کون سا دروازہ ہے؟ ان 70 دروازوں میں رزق کا دروازہ بھی ہے، ان 70 دروازوں میں اولاد کا دروازہ بھی ہے، عزت کا دروازہ بھی ہے، وسعت کا دروازہ بھی ہے، 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 رحمتیں۔ تو یہ درود شریف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ محبت کے ساتھ، اور درود شریف کا پڑھنا یہ وہ عبادت ہے کہ جب بھی آپ کی زبان سے یہ ادا ہوتی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ درود شریف رد ہو جائے۔ اور آج کا دن تو وہ ہے، قربان جائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ تو محبت سے، خلوص سے، للہیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جب ہم یہ درود شریف پڑھیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کا قرب ہمیں ملے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کاملہ اللہ تعالی ہمارے قلوب میں عطا فرمائیں گے۔ اور اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو روضہ رسول کی با ادب بار بار حاضری بھی نصیب فرمائیں گے، سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ تو یہ درود شریف ہے، یہ آپ سب، یہ بھی آپ کو دیں گے بھی انشاءاللہ۔ مختصر سا درود شریف ہے، آپ کو ویسے بھی یاد ہو جائے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس درود شریف کا ورد آپ جاری رکھیے۔ اور یہ جس پر یہ لکھا ہوا ہے، جہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آ جائے، اسم گرامی آ جائے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی کوئی ایسی، اس کو ایسی جگہ پر نہ رکھیے گا کہ اس کی کوئی ناقدری ہو، اس کو جہاں پر بھی رکھیں گے وہاں پر اللہ کا نور ہی نازل ہوگا، برکات ہی آپ کو ملیں گی۔ تو بہرحال اس کو آپ محبت سے آپ پڑھیے، پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، عصر کے بعد کی مبارک ساعتیں ہیں، اور اہل ایمان اور مسلمان روزے کی حالت میں ہیں، اور ابھی ابھی ہم نے درود شریف پڑھا ہے، اور باہر دیکھیے بارش اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب بارش برستی ہے، نازل ہوتی ہے، تو یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہمیں حاصل ہیں، بس گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیے، اور جو سب سے بڑی دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور آپ سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو با ادب روضہ رسول کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔
اللهم صل على محمد كل الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مرسل الرياح الكرم إلى روض الجنان وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اے اللہ یہ جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں ابھی ابھی ہم نے عصر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اے اللہ اس کے بعد ہم نے درود شریف کی فضیلت کو سنا احادیث کو سنا اور اے اللہ ابھی ابھی ہم نے آپ کے حبیب آپ کے محبوب امام الانبیاء سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ذات طیبہ پر درود شریف پڑھا ہے اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے اے اللہ یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اے اللہ آپ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے بارش کی صورت میں اے اللہ ان قطروں کی صورت میں فرشتے یہاں پر موجود ہیں اے اللہ یہ جتنے بھی بندے تیرے حبیب کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں اے اللہ ایک ایک کے آنے کو قبول فرما اے اللہ یہ جتنے بھی بندے تیرے محبوب کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں اے اللہ ان کو بار بار مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب فرما روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما مواجہہ شریف پر بیٹھنا نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے لگانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو سر اللہ علیہ وآلہ کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما اے اللہ حوض کوثر پر اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما اے اللہ قیامت میں جو حدیث ہم نے سنی ہے کہ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا اے اللہ ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے ہماری زبانوں پر درود شریف کو جاری فرما دے ہماری اولادوں کی زبانوں پر درود شریف کو جاری فرما دے اے اللہ یہ جو درود شریف پڑھا گیا اس کا نور اس پورے علاقے میں عطا فرما اس کی برکات ہر گھر میں عطا فرما ہم سب کے گھروں میں اپنی خیر و برکات کا نزول فرما اے اللہ ان مبارک ساعتوں میں جس میں ہماری ہر دعا ہو رہی ہے اے اللہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں نافرمان ہیں سیاکار ہیں
پورا سال گناہوں میں گزارتے ہیں اے اللہ، لیکن ہمیں انہی لمحات کا انتظار ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہم نے ابھی ابھی درود شریف پڑھا ہے، اے اللہ ہم سب اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں، ہم سب کی توبہ کو قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہماری کامل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے بارے میں آج جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ جنت الفردوس آپ کے حبیب کی جنت ہے۔ اے اللہ آپ کے نبی نے خبر دی ہے کہ جب بھی تم جنت مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اے اللہ ہم ان مبارک ساعتوں میں درود شریف پڑھنے کے بعد اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اور صرف جنت الفردوس کا سوال نہیں ہے۔ اے اللہ جنت الفردوس تو چاہیے، لیکن امام الانبیاء رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہم سب کو جمع فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں سے جن جن کے اعزاء بہن بھائی والدین اس دنیا سے چلے گئے، سب کی قبروں کو درود شریف کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے چہرے جن کی والدہ چلی گئیں اور قبروں میں جا کے سو گئے، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی جانا ہے، اے اللہ جب ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے اور اے اللہ یہ روح نکلنے لگے، جان نکلنے لگے، اے اللہ اس وقت میں اے اللہ اس وقت میں ہماری زبانوں پر اے اللہ یہ جو ہم نے درود شریف پڑھا ہے اے اللہ اس کو اسی انداز میں جاری فرما دینا۔ اے اللہ یہی درود شریف صلی اللہ علی محمد اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود ابراہیمی، یہ جتنے بھی درود شریف ہیں اے اللہ جب روح نکلنے لگے تو بے اختیار ہماری زبانوں پر اے اللہ درود شریف کو جاری فرما دیجئے گا۔ اے اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے اللہ کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری فرما دیجئے گا۔ اے اللہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اے اللہ جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، مرد عورتیں سب جا رہے ہیں، اچانک کی موت عام ہو گئی ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جب ہماری جان نکل جائے، ہماری روح نکل جائے اور ہمیں غسل دے کر کفن میں لپیٹ کر اے اللہ قبر کے تاریک گڑھے میں رکھا جائے تو اے اللہ اس وقت میں ہم سب کی قبروں کو اے اللہ درود شریف کے نور سے منور فرما دیجئے گا۔ اے اللہ کلمہ طیبہ کے نور سے منور فرما دیجئے گا، قرآن کے نور سے منور فرما دیجئے گا۔ اے اللہ جس طریقے سے اے اللہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اے اللہ ہم سب کے تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا اور تندرستی عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے والد محترم اے اللہ ان کی قبر کو بھی اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ ہمارے جتنے نمازی یہاں سے رخصت ہو گئے، سکندر خان مرحوم و مغفور اور ان کے والد اور مقبول مرحوم و مغفور، اور اے اللہ یہ ملک سعید شامی صاحب اور یہ پرویز صاحب اور بھی جتنے نمازی، یاسین صاحب کے چچا، اور اے اللہ جو یہ رانا خورشید صاحب مرحوم و مغفور اور یہ اشفاق صاحب کے صاحبزادے اور بھی حاجی دتا صاحب کے والدین، شیخ ادریس صاحب کے والدین اور جتنے یہاں پر نمازی آتے تھے اور ابھی وہ رخصت ہو گئے چلے گئے، اے اللہ آج کی اس مبارک نشست کی برکت سے ان تمام نمازیوں کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان تمام نمازیوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور اے اللہ
ہم سب کے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں مقام عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اور یہ جو ہمارے نمازی جو اللہ نے ابھی موجود ہیں، اور یہ بزرگ، یہ نعمت ہے بہت بڑی، ہمارے جناب محبوب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عمر طویل عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ شیخ ادریس صاحب اور بھی یہ جتنے بزرگ نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکات اس پورے علاقے میں عطا فرما، اور اے اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔